السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس ذات وحدہ لا شریک نے اس امت کو آخری امت بنایا اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب قرآن مجید عطا کی گئی وہ آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ یہ امت بھی آخری امت ہے اور جو کتاب اس امت کو عطا کی گئی ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، یہ بھی آخری کتاب ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اس آیت سے بھی پتا چلا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری نبی کی یہ امت آخر ہے، اور اس امت کو جو کتاب ملی ہے وہ آخری کتاب ہے. اب اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کتاب کی حفاظت کرنا، یہ دونوں چیزیں اس امت کے لیے ضروری ہے اور یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں کسی کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی نہیں لی، بلکہ ان کتابوں کو لوگوں کے حوالے کر دیا، جس کی بنا پر جتنی آسمانی کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی، مشہور جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں بھی محفوظ نہیں رہی. لوگوں نے اس میں عدل بدل کر ڈالی. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں اس زبان میں بھی وہ کتاب باقی نہیں. اس کتاب کو بدل دیا گیا، ان کتابوں کو تحریف کر دیا گیا، بلکہ ان کتابوں پر اتنا ظلم ہوا ہے، جو چیزیں پسند تھی وہ رکھ لی اور جو چیزیں ناپسند تھی اس کو نکال کر پھینک دیا، چھپا دیا. قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک من و عن، یہ تو زد ہو بہو جیسا نازل ہوا ویسا موجود ہے، اور قیامت کے قائم ہونے تک یہ کتاب محفوظ رہے گی. اس کتاب کا کوئی بال بھی بینگا نہیں کر سکتا. ہاں، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے. میں حفاظت کروں گا. جیسے آسمان کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے کھڑا کیا ہے. کس نے کھڑا کیا ہے؟ بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، بغیر کسی سہارے کے میرے حکم سے آسمان کھڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، جب سے آسمان بنا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر اس وقت تک جب اللہ تعالی قیامت کو قائم کرنا چاہیں گے تب تک آسمان کھڑا ہی رہے گا. کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا میں نے کھڑا کیا ہے، میرے حکم سے آسمان کھڑا ہوا ہے۔ اب آسمان کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، کسی بھی ملک والے کا بس آسمان پر نہیں چلتا۔ کوئی حصہ توڑ کے رکھ لے، یا کوئی حصہ جھکا دے، یا کوئی حصہ کھول دے، ایک دم صاف ہے۔ جیسے آسمان کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ قرآن مجید کے اوپر بھی کسی کا بس نہیں چلتا۔ مٹانے والوں نے بہت کوششیں کی، مگر اس کی حفاظت کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، علماء نے فرمایا قرآن مجید کے دو نام ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا کتاب ہے۔ اسے قرآن مجید ہم کہتے ہیں، اور اس کا نام کتاب بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن میں خود ہے کہ یہ کتاب، تو گویا حضرات علماء اکرام نے فرمایا قرآن کو کتاب بھی کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ ہے انہ لقرآن کریم۔ ہاں، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو قرآن نے قرآن کہا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کتاب کا نام قرآن ہے، اور دوسری آیت سے پتا چلا اس قرآن کا نام کتاب ہے۔ اور ایک آیت میں نے جو پڑھی اس میں دونوں موجود ہیں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے جب دو نام رکھے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا جو نظام بنایا ہے وہ بھی دو طریقے کا ہے۔ کیسے؟ فرمایا قرآن کہتے ہیں وہ کتاب جو بار بار پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اور کتاب کسے کہتے ہیں؟ جو کلام کسی کاغذ میں لکھ کر کتاب کی شکل میں محفوظ ہے، اسے کتاب کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ دونوں طریقے چلائے۔ بار بار جب آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو لکھا جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، یہ کتاب ہے جو قرآن الفاظ میں لکھا گیا ہے، یہ بھی محفوظ ہے، اور پھر اسے پڑھ پڑھ کر سینے میں بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ دو طریقے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے چلائے ہیں۔ اب دنیا والوں نے جو کوششیں کی ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں، دنیا والوں نے جو کوششیں کی ہیں ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ قرآن کو اگر ختم کرنا ہے، جتنی کتابیں ہیں قرآن کی نسخے، جیسے ہماری مسجدوں میں گھروں میں قرآن مجید ہے، اگر اس کو مٹا دیا جائے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ
ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ جس وقت قرآن مجید کے نسخے خرید کر اسلام دشمن قوم نے جمع کر لی اور جمع کر کے اسے جلا دیا یا سمندروں میں ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ اگر یہ نسخے، یہ قرآن جلا دیے جائیں گے یا سمندروں میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر یہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فتنہ، تاتاری فتنہ، یہ جو فتنے چل رہے ہیں، میں صاحب کہوں مودی کا فتنہ، یوگی کا فتنہ، یہ کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، آپ یقین مانیں، یہ کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے فتنے امت پر آ چکے اور ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اسلام کو پار لگا کے دکھایا ہے۔ ہاں، آپ بزدل نہ ہو، کیا فجر کی اذانیں بند کر دی گئی؟ بالکل آپ بزدل نہ ہو، امت پر حالات اس سے خطرناک پہلے آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماب لنچنگ میں کسی آدمی کو راستے پر مار دیا جاتا ہے، وہ تو ایک آدمی کو مارا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، تاتاری فتنہ دنیا میں ایسا فتنہ آیا تھا کہ ایک دن میں 20 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ مسلمانوں کو ذبح کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا تو دریا کا پانی پورا کا پورا لال ہو جاتا۔ ہاں، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسے آپ اپنے دل میں 100% یقین کے ساتھ بٹھا لیں۔ یہ چند دن کے چونچلے ہیں، چند دن کے۔ ہاں، یہ اذانوں پر بھی پابندیاں لگائیں گے، یہ قربانی میں گائے ذبح کرنے پر بھی پابندیاں لگائیں گے، اور مسجدوں میں بھی پتہ نہیں کیا کیا اچانک دیکھا آپ نے۔ بابری مسجد کیا ہاتھ سے گئی؟ اب ان کی نظر جامع مسجد دلی پر بھی ہے، اب ان کی نظر تاج محل پر بھی ہے۔ اب یہ تھوڑے وقت کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اذانیں بند کروا دی، ہم نے گوشت کی دکانیں بند کروا دی۔ میرے پیارو، ہمارا اللہ ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ یہ کیا مکر کریں گے، یہ کیا حملے کریں گے؟ یاد رکھو میرے پیارو، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ لوگ مٹ جائیں گے، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، چند دن ہیں، ناچنے دو، گانے دو، مزے کرنے دو۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل تو مٹنے کے لیے ہے، اذانیں تو بلند ہونے کے لیے ہے، مسجدیں تو قائم ہونے کے لیے ہے، قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے، احادیث تو عمل کرنے کے لیے ہے، کعبۃ اللہ تو طواف کرنے کے لیے ہے۔
یہ کیا مٹائیں گے؟ تو ایک زمانہ ایسا کہ ایک دن میں 20 لاکھ 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، اور دریا پورے کے پورے سرخ یعنی لال ہو گئے، اور ہمارے قرآن کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی جتنی لائبریریاں تھی اس وقت وہ سارے کے سارے سمندر میں ڈال دی۔ فرماتے ہیں دریائے فرات اور دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک کالا کتابوں کے ڈالنے کی وجہ سے، اور اتنی کتابیں انہوں نے سمندر میں ڈالی، اس کا پل بن گیا، برج بن گیا، اور اس کے اوپر ان کی سواریاں چلتی تھیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلا دینے سے، اذان کو بند کرا دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا، ماپ لیچنگ میں کہیں کسی کمزور مسلمان کو پکڑ کر کے مار دینے سے مسلمان ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے اور مسلمان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس دن اسلام ختم ہو جائے گا اور مسلمان ختم ہو جائے گا پھر تو قیامت برپا ہو جائے گا۔ آپ نے زندگی میں بار بار سنا ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا تو دنیا کا نظام باقی رہے گا۔ یہ لوگ کیا جانے اسلام کیا ہے، یہ لوگ کیا جانے مسلمان کا مقام کیا ہے، یہ لوگ کیا جانے کہ قرآن کیا ہے، یہ لوگ کیا جانے کہ داڑھی کی قیمت کیا ہے، یہ لوگ کیا جانے کہ سجدوں کی قیمت کیا ہے، یہ لوگ کیا جانے کہ طواف کسے کہتے ہیں، یہ لوگ کیا جانے کہ زمزم کا پانی کتنا مبارک پانی ہے، یہ لوگ کیا جانے قربانی اللہ کی نظر میں کیا ہے، یہ لوگ کیا جانے زکات جو خیرات کی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے اس سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، دن دنا رہے ہیں، کچھ دن کے لیے دن دنائیں گے۔ جب تاتاریوں نے قرآن کے نسخے دریا میں پھینک کر سمجھ گئے کہ اب تو قرآن دنیا سے ختم ہو گیا، لیکن انہیں کیا پتا، چھوٹا سا بچہ 7 سال کا قرآن کو بار بار پڑھ کر بار بار دوہرا کر قرآن کو اپنے سینے میں جما لیا ہے۔ دنیا والوں، ان بچوں کے سینوں سے قرآن تم کیسے نکالو گے؟ کیسے نکالو گے؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، تو پھر نظام حفاظت کا کیسے بنایا؟ ایک تو کتابی شکل ہے، قرآن مجید ہمارے پاس نسخے کی شکل میں ہے، کتاب کی شکل میں ہے، اور ایک نظام سینوں میں حفاظت کر کے جو اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اسے لوگ کیسے ختم کریں گے؟ ہاں، اب یہ لوگ سمجھ رہے مدارس کو ختم کیا جائے، اس کے اندر فتنے داخل کیے جائے۔ میرا عزیزو، چاہے یہ جتنی بھی کوشش کر لے، اب ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ان مدارس کے طلبہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سائنس پڑھنا چاہیے، میتھس پڑھنا چاہیے، انگریزی سیکھنا چاہیے۔ یہ سارے فتنے دھیرے دھیرے مدرسوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس طرح ہم مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بڑے خوش ہیں۔
اب ہم جو چاہے ان کو حکم دو، یہ سر جھکا کر کے تسلیم کرتے جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مسلمان ختم ہو جائے گا، اذان ختم ہو جائے گی، مسجدیں ختم ہو جائیں گی۔ این خیالست و محالست و جنون، یہ بیکار کی بکواس ہے ان کی، یہ بیکار کے خیالات ہیں ان کے۔ مسلمانوں، میں آپ سے ایک ایک سے گزارش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آئے گا نا، کوئی اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہوگا، ہاں آپ جانتے ہوں گے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں اکبر نے ایک فتنہ شروع کیا دین اکبری کے نام سے، اور وہ ایسا فتنہ تھا، ایسا فتنہ تھا، ایسا فتنہ تھا۔ اس وقت شہنشاہ جہانگیر نے علماء سے کہا، سنو غور سے، علماء سے کہا بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے کو سجدہ تعظیم کہا جائے اور اسے جائز کہا جائے، ہو سکتا ہے یہ؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ کے سامنے ہم سجدہ کریں؟ اب اس نے علماء سے کہا کہ اسے جائز کرو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم اسے جائز نہیں کہیں گے۔ ان کو قید کر دیا گیا، مگر وہ ان کے اوپر جو تکلیفیں دی جاتی تھی اسے انہوں نے برداشت کیا، مگر ناجائز چیز کو جائز قرار دے دینا یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوں گے کیا یہ علماء بیٹھے گتے فجر کی اذان نکو کرتے، یہ نکو کرنے کرتے، بولنے والے بولتے ہوں گے کہ کیا علماء ایسا کر رہے ہیں۔ میرے پیاروں، یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، حضرات علماء کرام بہت دور کی سوچ کر کے بات کرتے ہیں۔ کسی ناجائز چیز کو جائز قرار دے دینا یہ ہو نہیں سکتا، ایسا علماء کر نہیں سکتے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ قرآن کو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ مخلوق ہے، مخلوق۔ حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ایسا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، کلام اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی، مخلوق جو بھی ہے وہ حادث ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، ایسے ہی قرآن بھی ازلی ہے، ابدی ہے،
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ مخلوق ہو نہیں سکتا۔ اس پر پتہ ہے کیا ہوا؟ کوڑے لگائے جاتے تھے، کوڑے۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا اور کوڑے لگائے جاتے تھے۔ ہاں، حضرات علماء کرام پر، حضرات بزرگان دین پر حکومتوں کی طرف سے تکلیفیں دی گئی ہے، پہلے بھی دی گئی ہے، ہاں، لیکن قربان جائے ان علماء کرام پر جنہوں نے سینے تان کر کے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر آج کے حضرات علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی اذان مائک میں نہ دے، آپ غصہ نہ ہو، غصہ نہ ہو۔ یہ کوئی حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں یا چلنے والی چیز کو بند کر دے رہے ہیں، آپ ہرگز ایسا نہ سوچے۔ کسی حکمت کی وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے دن خاموش رہے۔ حضرت مجدد الفسانی جیسا کوئی مرد مجاہد پیدا ہوگا، اس لیے کہ اسلام اور مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو یہ جو بچوں کے سینوں میں قرآن ہے، اب یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ جسے ہم مدارس عربیہ کہتے ہیں، مکاتب دینیہ کہتے ہیں، دارالعلوم کہتے ہیں، جامعہ اسلامیہ کہتے ہیں، یہ جتنے بھی دینی ادارے ہیں، یہ ادارے اسی لیے کہا گیا کہ دین کے قلعے ہیں، قلعے۔ ان قلعوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جا کر کے مدرسے میں پڑھ جاتے ہیں۔ جو کھلائے کھاتے، جو بستر دے اس پر سو جاتے، جو قانون لگائے اس پر ہاتھ جوڑ کر کے اور سر تسلیم خم کر کے، سر جھکا کر کے قبول کر لیتے، اف تک نہیں کہتے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا، فلاں کالجوں میں ایسا ہو گیا، فلاں کالجوں میں ایسا ہو گیا۔ ٹیچروں کے خلاف بچوں نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مدرسے کے استاد کے مقابلے میں مدرسے کے بچے کھڑے ہو گئے ان کو مارنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ وہ آتے ہیں، استاد کا ادب کرتے ہیں، اور پھر جو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو پھر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چن کر کے اللہ تعالیٰ نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن کی آیت۔ ہاں، بچوں کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب حکومت کی نظر ہمارے مدرسوں پر بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ہے۔ جو بچے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، آپ کبھی مدرسے میں جا کر دیکھیں بچے کیا کرتے ہیں۔ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، بس ان کی زبان میں قرآن 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 قرآن۔ بلکہ بعض بچے ایسے ہیں کہ نیند میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ ہاں، صبح سے شام تک جو بچہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اب وہ نیند میں کیا کہے گا؟
وہ تو آیتیں پڑھتا چلا جائے گا، آیتیں پڑھتا چلا جائے گا۔ اس وقت مدارس کے کھلنے کا وقت ہے، الحمدللہ مدارس کھل چکے ہیں، کھلنے والے ہیں۔ مکاتب دینیہ، چھوٹے چھوٹے مکتب مسجدوں میں، محلوں میں، گھروں میں، اسے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اسکول بھی اتفاق ہے کہ اس سال مدرسے بھی ایک ساتھ شروع ہوئے اور اسکول بھی ایک ساتھ شروع ہوئے، لیکن ہماری امت کا حال یہ ہے کہ جتنی فکر اسکول کے زمانے کی کر رہے ہیں اتنی فکر مدرسوں کی آباد کرنے کی فکر نہیں کر رہے۔ بے شک بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے، ان کو اسکول پڑھانا چاہیے، انگریزی سکھانا چاہیے، حساب پڑھانا چاہیے، سائنس پڑھانا چاہیے، کنڑ زبان سکھانا چاہیے، سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو ہمارا قرآن ہے، یہ جو ہماری احادیث مبارکہ ہے، اس کو کون سیکھے گا؟ اس کو کون پڑھے گا؟ اسکول سے زیادہ فکر مدرسوں کی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے۔ 90 پر 5%، 95% بچے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول چلے جاتے ہیں، مستقل اسکول جاتے ہیں۔ 5% بلکہ اس سے بھی کم بچے وہ ہے جو مدرسوں میں جا کر کے کھانے پینے کے ساتھ داخلہ لے لیتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو فکر یہ ہے، حکومت والوں کو فکر یہ ہے کہ یہ جو 5% بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، ان کو بھی عصری تعلیم دینا چاہیے۔ ان کو فکر ہو رہی ہے، اس کا الٹا کرو، وہ نہیں ہوتا۔ کیا الٹا؟ 95% جو بچے اسکول جا رہے ہیں مسلمانوں کے، ان کو دین سکھانے کی فکر، اس لیے اسکولوں میں دین داخل کرو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہم سوچیں گے کیا؟ ان لوگوں کے دماغوں میں جو گوبر بھرا ہوا ہے وہ لوگ ایسا کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے، بلکہ الٹا کیا کریں گے پتہ ہے؟ حجاب نکالنے کی کوشش کریں گے، بچوں کی ٹوپیاں اچھالنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ جو حجاب کا مسئلہ اٹھا، یہ کیا ہے؟ اب یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ خام خیالی ہے، چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، دن دنا لیں، لیکن آپ ہرگز 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 بزدل نہ ہو، کم ہمت نہ ہو۔ کیا ایسا ہو رہا ہے نا؟ نہیں، ہمارا کام یہ ہے اس وقت قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، اس کو صبح شام تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرے۔ میں بہت پہلے اس کی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اذان مائک پر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں نماز مائک پر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی فکر نہ کریں۔ بس وقت ہوتے ہی نماز کی فکر کریں، نماز کی فکر کریں۔ الحمدللہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور موبائل میں اوقات الصلاۃ ہے۔ ہر نماز کا اول وقت اور آخری وقت اس میں موجود ہے۔ اسے اگر آپ الارم رکھیں گے تو فوراً الارم بجے گی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جیسے ہی آپ الارم سنیں فوراً نماز کی فکر کریں۔ اگر ہم اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نہ دین کا کچھ بگاڑ سکیں گے اور نہ مسلمانوں کا بال بھی بینگا کر سکیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ چند دنوں کی بات ہے، تاتاری فتنہ، جیسے بھی میں نے کہا کہ
اور دن میں 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اس لیے میرا عزیزو، جو مدارس عربیہ کھل رہے، جن کے بچے مستقل مدرسے میں جا کر داخلہ لے کر ایڈمیشن لے کر کے حافظ و عالم بن سکتے ہیں یا آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ اچھا موقع ہے۔ داخلے ہو رہے ہیں، ایڈمیشن مدرسوں میں ہو رہے ہیں، ایسے بچوں کو لے جا کر کے فوراً داخلہ کروائیں۔ اور سنیں، جو بچے SSLC میں کامیاب ہو گئے ہیں، ان بچوں کو ڈراپ نہ کریں، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، تعلیم ان کی ختم نہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے شہر بنگلور میں مسلم مینجمنٹ کے بہت سارے کالجز ہیں، جہاں الحمدللہ حجاب کے ساتھ ان کو تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے۔ میں اہل محلہ سے، ذمہ داروں سے، اور جو بھی کچھ مقام رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا، اپنے اطراف و اکناف میں ایسے بچے اور بچیوں کو دیکھیں جو SSLC پاس کر چکے ہیں، کسی کالج میں جانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ حجاب کی وجہ سے اپنی تعلیم روک رہے ہیں، فوراً ان والدین کو سمجھائیں، اور جو ہمارے مسلم مینجمنٹ کے کالجز ہیں اس میں لے جا کر کے جمع کریں۔ الحمدللہ بنگلور کے بہت سارے مسلم مینجمنٹ کے جو کالجز ہیں، انہوں نے بہت رعایت کے ساتھ فیس رکھی، بہت رعایت کے ساتھ۔ الحمدللہ میں بھی ایک اسکول سے جڑا ہوا ہوں، اور ہمارے مینجمنٹ کی یہ فکر ہے کہ ہمارے مسلم بچے اور بچیاں تعلیم سے محروم نہ ہو۔ خصوصاً آج کل جو فتنہ شروع ہوا ہے حجاب کا، جس کی وجہ سے بعض گھروں میں یہ بات چل رہی ہے کیا بچوں کو ہم نہیں پڑھائیں گے، نہیں بھیجیں گے، ان سے مینجمنٹ نے گزارش کی ہے کہ ہم ایسے اسکولز اور کالجز کو تلاش کریں کہ جہاں مسلم مینجمنٹ ہے اور بچوں کو باقاعدہ حجاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے، ان سے گزارش کر کے اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، ایڈمیشن کرائیں۔ اور رہی بات اسکولوں میں بھیجنے کی، دیکھیے ہر حال میں اسکول کو بھیجنا ہے، کسی بچے کو ڈراپ نہیں کرنا ہے۔ 5ویں 6ویں 7ویں SSLC تک تو ہر بچے کو لے جانا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم دینی بھی دنیاوی بھی، اور اس وقت جیسے میں نے کہا اسکول بھی کھلے ہیں، مدرسے بھی کھلے ہیں، اور مسجدوں میں مکتب بھی کھلے ہیں، اس لیے ان تینوں کی فکر کریں۔ انشاءاللہ ہمارے بچے اچھے سے اچھا پڑھیں گے، عصری تعلیم بھی دینی تعلیم بھی۔ اور اگر اپنے محلوں میں مکاتب ہے، مدارس ہے، مدارس کھانے پینے کی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا خوب تعاون کر کے اس کی حفاظت کریں۔ ایسا نہیں وہ ساری مدرسہ ہے سو کیا کرتی ہیں حضرت انہوں بھی بچ نہیں، ایسی بالکل ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر آپ اس کا نظام صحیح چلا سکتے ہیں تو بے شک اندر داخل ہو کر کے اس کا نظام صحیح کریں، بغیر فتنہ مچائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات سے مجھے عرض کرنی تھی اس وقت، مدارس کے تعلق سے، اسکولوں کے تعلق سے، مکاتب کے تعلق سے، اور کالجوں کے تعلق سے۔ بقیہ کالجوں میں کیا ہو رہا ہے وہ منفی چیز ہے، کبھی انشاءاللہ ہمارے جو بعض ایسے جو عیسائیوں کے کالجوں میں داخل کر کے ان کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا برا حال ہو رہا ہے، وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کی عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی فکر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے بچوں کو عصری تعلیم بھی عطا فرمائے، دینی تعلیم بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے علم سے ان بچوں کو آراستہ اور پیراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔